اخ اصل فیملی ہند بچہ اخ یس زن فائنینشلی واریاہ ساؤنڈ اوس مگر ونکس تم سر راہ تمن چھن مانتو حسابی کہاں سہارا ونکس امی ڈرگ ایڈکشن ست بیس بہ رپیٹ کران جین تہ گو سہ بچار تمس انفیکشن تہ نر تہ بکلے تمس دچھن نر أڑ ژٔٹِتھ حظ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یُس تمن فاینانشل سیٹ اپ اوس یم تمن پونسہٕ ٲسۍ یا باقی گرس منٛز جائیداد اوس سُہ چھُ تقریباً ختم حظ گوٚمُت. آپ آواز آواز دیکھ رہے ہیں, میرا نام دانش علی ہے. میں کشمیر میں ہوں اور چند سالوں سے کشمیر میں منشیات کا استعمال کرنے والے لوگوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ نوجوان نسل جس راہ کی طرف جا رہی ہے اور اس راہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں خاندان برباد ہو چکے ہیں, کہیں خاندان تباہ ہو چکے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے نوجوان ڈیجیٹل گیمنگ میں زیادہ مبتلا نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ وادی کشمیر میں ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس سب پہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالماجد ہے, ماہر نفسیات ہیں اور کشمیر میں یہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آواز آواز کے ساتھ بات کرنے کے لیے. السلام علیکم, شکریہ. تو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے جو فگر پچھلے چند سالوں سے ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے نوجوان نسل منشیات کا استعمال کر رہے ہیں, ڈیجیٹل گیمنگ میں مبتلا ہے اور ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, تو آپ اس سب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جب آپ ڈرگ ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ اس کی پہلی بات کریں تو جو نیشنل ڈرگ یوز سروے ہوا تھا 2018-19 میں, پھر فائنلی اس کا وہ ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے, تو اس میں جو سبسٹانسز تھے یا جن کو ہم پدارتھ کہتے ہیں جن کا استعمال ہوتا تھا وہ سڈنلی ایک شفٹ کر گیا تھا. اس سے پہلے اگر ہم 2001 کے بعد کی بات کریں تقریباً 2014-15 تک اوپیائڈس یا ہیروئن جس کو ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں اس کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن اس سروے سے جو نیشنل لیول پہ ہوئی تھی, اور ہم جو سکمس میڈیکل کالج ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری ہے ایک ریجنل ٹیکنیکل ایجنسی تھی آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نیو دہلی کے ساتھ, تو اس میں بہت ہی خوفناک منظر سامنے آ گیا کشمیر کے حوالے سے, جموں کشمیر کے حوالے سے, جس میں اوپیائڈ ایڈکشن یا ہیروئن ایڈکشن بہت زیادہ دیکھا گیا. وہ فگرز ہمارے پاس موجود ہیں اور اسی کے پس منظر میں اتنا زیادہ سیویرٹی ہونے کے بعد اتنی زیادہ لوگ جس میں ملوث تھے, وہ دیکھ کے جموں اینڈ کشمیر اونلی ون UT ان انڈیا اور اے اسٹیٹ ان انڈیا ون وڈ سے جس میں تقریباً ہر ضلع میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی اسٹیبلش کری گئی ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میگنیچیوڈ آف سبسٹنس ابیوز ہے وہ بہت ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا اسٹیٹس, ایکسیپٹنگ اگر ہم نارتھ ایسٹ کی بات کریں, منی پور کی یا پنجاب کی بات کریں, تو یہ آلموسٹ سیم ہم اسی لیول پہ آ چکے ہیں اس حساب سے. اور پچھلے 5-6 سالوں کی بات کریں تو اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے نہ کہ کم ہو رہا ہے. جو فگرز بھی ہیں جو گورنمنٹ کے یا جو ہمارے ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کے رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں, ہم پیشنٹ ابھی بھی آ رہے ہیں, ابھی بھی رجسٹر کر رہے ہیں, تو اس حساب سے ایک اچھا منظر نہیں ہے جموں کشمیر کے حوالے سے, اور ان نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور خاص کر ایک جو نئی وبا سامنے ہو کے آ گئی ہے, جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں ہم گیمنگ ایڈکشن کی بھی بات کرتے ہیں, جس میں بچے لوگ ایسی گیمز میں انوالو ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو جس میں وہ پیسے لگا دیتے ہیں اور اس پیسے کو ڈبل کرنے کا, ٹرپل کرنے کا یا جلدی اس کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کرنے کے بعد وہ کمانے کا بہت زیادہ ان میں وہ چاہت رہتی ہے, لیکن وہ ہر وقت کامیاب نہیں ہوتے ہیں. مینی اے ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا, اس میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے, بہت ساری فیملی سڑک پہ لٹرلی آ گئی ہیں اور اوورآل ہمارا معاشرہ پریشان ہو گیا ہے. اگر ہم اس کو اب کنیکٹ کریں گے, جو آپ کا تیسرا پہلو ہے جس کو ہم ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد کے نام سے ہم جانتے ہیں اردو میں, تو اس میں بھی اگر ہم نیشنل کرائم جو ریکارڈز بیورو ہے NRCB, اس کے ہم اگر فگرز دیکھیں, اگر ہم انڈیا لیول پہ نیشنل لیول پہ دیکھیں تو تقریباً 20 سے 40% عورتیں جو ہیں, مستورات جو ہیں ہماری,
وہ کسی نہ کسی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، NRCB جو ہے ان کا ڈاٹا ہے، تو پچھلے اگر ہم 2023 کی بات کریں ان کے ڈاٹا کا، تقریباً 900 کے قریب جو فیمیلز ہیں انہوں نے رجسٹر کیا تھا فار ڈومیسٹک وائلنس ان JNK. اور اگر ہم 2025 کی بات کریں تو یہ فگر 2000 تک پہنچا تھا. تو تقریباً ڈبل سے زیادہ ہی ہماری جو مستورات ہیں انہوں نے رجسٹر کیا. بٹ سٹل میرے حساب سے، میرے تجربے کے حساب سے جو ہم OPD میں دیکھ رہے ہیں، اس کا بہت کم رپورٹنگ ہوتا ہے. اٹ از انڈر رپورٹڈ، کیونکہ جو ہماری مستورات ہیں وہ آگے نہیں آتی ہیں ان چیزوں کو لے کے، ان کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو سماج ہے یہ ایک میل ڈومینیٹڈ یا پیٹریکل سوسائٹی جس کو کہتے ہیں، ایسا سماج ہے جس میں یہ عورتیں اپنے جذبات کا، اپنی پریشانیوں کا نارملی اظہار نہیں کرتی ہیں. تو انڈر رپورٹنگ ہے. اس حساب سے یہ 2-3 چیزیں جو ہے یہ کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ جو ہمارا اعداد و شمار ہے، جو ہمارا ون سٹاپ سینٹر یہاں پہ چل رہا ہے، تقریباً 1200 کے قریب اس میں ابھی تک ریفرلز آئے ہوئے ہیں ان ڈومیسٹک وائلنس کو لے کے. اور میجارٹی انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈرگ ایڈکشن میں ان کے ہسبینڈ، اسپاؤسز یا بردر یا فادر ملوث ہیں، وہ عورتیں بیچاری زیادہ آ رہی ہیں اس ڈومیسٹک وائلنس کو لے کے. تو ڈاکٹر صاحب، ڈومیسٹک وائلنس پہ جانے سے پہلے اگر ہم آن لائن گیمنگ کی بات کریں گے، اور خاص طور پر کشمیر کی جو صورتحال اس وقت منشیات کی ہے اس پر جائیں گے، تو آپ نے خود اس سب پہ ریسرچ کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ایک ڈاٹا نکل کے آ رہا ہے وہ چنتا کرنے والی بات ہے؟ اور اگر چنتا کرنے والی بات ہے تو ہماری سوسائٹی میں ذمہ داری کن پہ عائد ہوتی ہے، اور جو ہمارے وائز ہیں ان پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو ڈرگ ایڈکشن کا جب آپ بات کرتے ہیں یا آن لائن گیمنگ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ملٹی فیسٹڈ پرابلم ہے، ملٹی فیکٹوریل اس میں انوالومنٹ ہے. اگر ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات کریں گے تو اویلیبلٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے. جو جموں کشمیر میں اویلیبلٹی ہو رہی تھی، پہلے تو LOC سے آتا تھا، اب آلٹرنیٹیو روٹس ہیں. اب ہمیں دہلی سے، پنجاب سے، ہماچل سے ڈرگس آتے ہیں. یہ پیپرز میں ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا ایک ریسرچ ہے، یہ ایویڈنس بیسڈ ہے. تو وہاں سے ایک آلٹرنیٹیو روٹ بن گیا. تو ڈرگس آ رہے ہیں تو اویلیبلٹی ہے. دوسرا امپورٹنٹ جو ہم نے دیکھا ہے، جو ایویڈنس سے ہی پتہ چلتا ہے، کہ پیئر گروپ پریشر یا کوہارٹ پریشر جس کو ہم کہیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے لوگ کہیں سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور نارملی ہم نے دیکھا یہ بچے لوگ بیچارے جنم سے ہی ایڈکٹڈ نہیں ہوتے ہیں. کوئی جنم سے ماں کی کوکھ سے ایڈکٹ بن کے نہیں نکلتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا آس پاس کا ماحول، اس کا یہ پلیجر سیکنگ یا نوولٹی سیکنگ بیہیویئر، یا یہ اویلیبلٹی آف ڈرگس اس کو اس کی طرف کھینچ دیتا ہے. کیونکہ یہ بچے جو ہیں یا نوجوان جو ہے، ان کا جو کوپنگ ہے کہ اپنی مشکلات کے ساتھ اپنی خوشی کو کیسے کنٹرول کرا جائے، اس کو کیسے منایا جائے، وہ تھوڑا الگ سا ہوتا ہے. جو منجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے خوشی کیسے منائیں، ہم غم کو کیسے کاؤنٹر کریں. لیکن بچوں کا شارٹ کٹ رہتا ہے نارملی. تو اسی شارٹ کٹ میں یہ پھنس کے ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی کا سینیریو کا بات کرا، پھر سے ہم اسکمز میڈیکل کالج اور دوسرا ہمارا انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے 2026-27 کے لیے پھر سے ایک نیشنل ڈرگ یوز سروے کا اہتمام کیا گیا ہے. پھر سے منسٹری آف سوشل جسٹس اور ایمز مل کے ہمیں وہ سپورٹ دے رہے ہیں، فائنینشیل اینڈ ادر سپورٹ، جس کے ذریعے ہم پھر سے ایک کریڈیبل فگرز کی بات کریں گے کچھ ٹائم کے بعد. بٹ ایکسپیرینس کے حساب سے جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اس کی بنا پہ، اور جو بھی لٹریچر اویلیبل ہے لوکلی یا نیشنلی، اس کے حساب سے ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لمحہ فکریہ ہے ہماری سماج کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، بوتھ ایٹ JNK کے لیول ایز ویل ایٹ نیشنل لیول. تو ڈاکٹر صاحب، اگر میں اپنی بات کروں یا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کہانی کو بہت دور سے دیکھ رہے ہیں. آپ اس کے قریب ہے، اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ وابستہ ہے، ہر دن آپ کے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں. تو کوئی ایسی لیسن جو آپ ہمارے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں جس سے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ کہاں دہا کہاں کیُتھ پیشنٹ وچھن تو جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ کئی فیملی سڑکوں پہ آئی، تو یم سۭتۍ سٲنۍ ویور ہیکن سبق نِتھ حظ. سُہ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ چیٖز حظ کہِ اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس اگر اَسہِ 3,000 لڑکہٕ تہٕ لڑکی تہِ، نارملی چھِ أسۍ وَنان کہِ
لڑکی ہسا چھِ پتھ پہن لڑکو نش مگر بدقسمتی سۭتۍ یتھ ڈرگ ایڈکشن کِس معاملس منٛز یِم سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ پکان تہِ گوٚژھ نہٕ آسُن سانہِ سماجُک یُس اکھ طریٖقہٕ کار اوس یُس اَسہِ معروٗس اوس پنُن یا اَسہِ پٔتِم یتھ أسۍ پِروٲر چھِ کٲشِر پٲٹھۍ ونان یُس اَسہِ پنُن پکنُک طریٖقہٕ اورٕ یور نیرنُک طریٖقہٕ لوٗکن سۭتۍ میلنُک طریٖقہٕ اوس تتھ منٛز چھِ واریاہ چینج حظ آمٕژ تہٕ تتھ اگر أسۍ تتھ بِناس پٮ۪ٹھ کتھ کرو کہ کینٛہہ فیملی چھِ تِمہٕ یِمو منٛز 3 ساس یِم مےٚ ووٚن حظ تِمن چھُ وۄنۍ بِچارٮ۪ن یِم تِمن گرِکۍ بٲژ چھِ تِمن تہِ چھِ نفسیٲتی تکلیٖف لٔگمٕتۍ گژھنہٕ تِکیٛازِ ییٚلہِ بچس منٛز اکھ گرس منٛز اکھ بچہِ یُس زن ایڈکشن کران اوس حظ اَسہِ چھِ تِتھۍ تہِ بچہِ وٕچھمٕتۍ یِم دۄہس تقریٖبن 5 ساس 8 ساس رۄپیہِ چھِ خرچ کران حظ اتھ ہیٖروینس پٮ۪ٹھ گوٚو تقریٖبن گٔے یِم 1.5 لچھ 2 لچھ رۄپیہِ ایوریج رٮ۪تس خرچہِ حظ تُہۍ سوٗنٛچِو اِوٕن اگر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس یا اِوٕن اپر کلاس فیملی تہِ آسہِ 2 لچھ 2 لچھ رۄپیہِ اگر یہِ بچہِ کرِ استعمال اتھ ہیٖروینس پٮ۪ٹھ تُہۍ سوٗنٛچِو اتھ گرس کُس حالت بنہِ یہِ چھُنہٕ یُتُے یوت فاینانشلی اینگل وٕچھُن کینٛہہ تہِ نہٕ یِمو 3 ساسو بچو منٛز یِم اَسہِ ییٚتہِ ایڈکشن ٹریٖٹمنٹ فیسلٹی منٛز چھُ وٕنکیٚنس علاج کرناوان تِمو منٛز چھِ تقریٖبن اَسہِ 1200-1300 یِمن ہیپاٹایٹس سی پازِٹِو چھِ ہیپاٹایٹس سی چھُ اکھ جان لیوا وائرل انفیکشن یُس انجیکشن اگر یِم سرینج شیر کران چھِ تمہِ سۭتۍ چھُ یہِ انفیکشن یِمن سارنِین منٛز پھٔہلان تِکیٛازِ یِم چھِ یہِ ہیٖروین انجیکشن کِس صوٗرتس منٛز استعمال کران وۄنۍ چھِنہٕ یِم سٲری الگ الگ بِہِتھ 5-6 لڑکہٕ آسان بِہِتھ یِم چھِ کُنُے سرینج استعمال کران گوٚو اگر أکِس اوس ہیپاٹایٹس سی ہیپاٹایٹس بی یا HIV یہِ چھُ یِمن سارنِین منٛز پھٔہلان وۄنۍ اگر یِمو منٛز کانٛہہ خانٛدرٕ وول آسہِ تس گژھِ یہِ خانٛدارنہِ منٛز ٹرانسمِٹ تِکیٛازِ یہِ چھُ جنسی طور تہِ ٹرانسمِٹ گژھان حظ گوٚو اَسہِ چھِ تِتہِ وٕچھمٕژ اَسہِ اوس ریٖسنٹلی کپل اکھ ایڈمِٹ ییٚمِس سُہ اوس پانہٕ تہِ ہیپاٹایٹس سی پازِٹِو تٔمِس ٲس وایف تہِ ہیپاٹایٹس سی پازِٹِو بچہِ سُنٛد سوزا ٲسۍ تٔمِس آو نہٕ رِپورٹ پتہٕ کِہینۍ تِمو کٔر نہٕ اَسہِ فالو پتہٕ کِہینۍ سو تمہِ حساب چھُنہٕ یہِ اکٕے پرابلم ایڈکشنٕے یٲژ کینٛہہ اتھ چھِ ملٹِپل پرابلمز حظ سُے چھِ میسیج سٲنۍ کہِ یہِ بہٕ ونہو اوسو امہِ برونٛہہ تہِ ٲسِو ونان کہِ سٹیک ہولڈرسن کیٛاہ کٲم چھِ تِکیٛازِ ملٹی فیکٹوریل چھُ اتھ منٛز چھُ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آلریڈی چھِ تِم کٲم کران حظ لا انفورسمنٹ ایجنسیٖز چھِ چاہے پُلیٖس چھِ یا جوڈِشری چھِ یا ایکسایز چھُ تِم چھِ آلریڈی وی آر اِن اکھ چیٖز گوٚو اصل حظ کہِ پٔتمو 4-5 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ انڈر لیفٹنٹ گورنرس دِس کمانڈ یا وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ چیف منسٹر صٲب تہِ یا ہیلتھ منسٹر صاحبہ تہِ چھِ تقریٖبن چھِ ہر رٮ۪تہٕ اَسہِ میٖٹنٛگ آسان اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو یہِ کٔرٕب أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو کنٹرول پنٕنۍ بچہِ کِتھ پٲٹھۍ بناووکھ سُہ چھُ اکھ خوش آیند سُہ قدم اکھ حظ یُس گورمینٹن تُل بٹ سٹل اَسہِ چھُ مُتحرک گژھنٕچ ضروٗرت پُلیٖسس کیو جوڈِشری کیو ہیلتھس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس یا باقٕے یِم ریلِجس لیٖڈرن ہٕنٛز کتھ کٔرِو تُہۍ تِمن چھُ خۄطبس منٛز جُمعس پٮ۪ٹھ چھِ عام طور یِوان واریاہ یہِ ہسا یہِ نماز پرنہِ خۄطبس دوران یا جُمعہ نٮ۪برٕ تتھ منٛز خۄطبس منٛز کوٚر یہِ ڈسکس حظ یِتھۍ چیٖز کٔرۍ ڈسکس تاکہِ لوٗکن گژھِ آگٲہی تِکیٛازِ وُنہِ چھنہٕ ایویرنیس کِہینۍ تہِ نہٕ وُنہِ چھُ یِوان وننہٕ کہِ یُس یہِ ایڈکشن چھُ یہِ ہسا چھِ تِمے یٲتۍ کران یِم شودٕ گرن ہٕنٛدۍ چھِ آسان مگر بہٕ ونہٕ ییٚتٮ۪ن کہِ یُس یہِ ایڈکشن چھُ چاہے یِم ڈرگس آف ایڈکشن چھِ یا آن لاین گیمِنٛگ چھِ یہِ مٲنۍ تو یہِ چھُ کووِڈٕکۍ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کووِڈ گوٚو اَسہِ 4 ؤری برونٛہہ 5 ؤری برونٛہہ وُنہِ آسہِ نہٕ مٔشِد گوٚمُت لوٗکن کِہینۍ تہِ نہٕ تٔمۍ ما ترٛوو کانٛہہ چاہے سُہ غریٖب اوس لۄکٹِس مکانس منٛز اوس بسان یا بٔڑِس گرس منٛز اوس کانٛہہ خۄجہِ بسان یہِ ژاو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گرس منٛز تِتھٕے پٲٹھۍ یہِ ایڈکشن تِکیٛازِ یِم بچہِ چھِ آسان سکوٗلس منٛز کالجس منٛز کوچنگ سینٹرن منٛز یا بس سٹینڈس پٮ۪ٹھ یا سومو سٹینڈس پٮ۪ٹھ اِکوٹے آسان یِم تہِ کُنہِ تہِ ضُمرٕکۍ آسن یِم اپر کلاس چھا مڈل کلاس چھا یِم چھِ اکھ أکۍ سُنٛد زیادٕ بوزان مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کمٕے بوزان اتھ وٲنٛسہِ منٛز سو اگر أکِس بچس اتھ منٛز خۄدا رٔچھِنۍ کینٛہہ یُتھ خدشہٕ اوس باقین بچن چھُ لگنٕچ ضروٗرت سو یِم سٹیک ہولڈرٕز چھِ تِمن چھُ یکجُٹ گژھُن تاکہِ تِم کرن اِکوٹے أکسٕے رزِ لمن کٲشِر پٲٹھۍ تیٚلہِ میلہِ اَسہِ بوٚٹھ تیٚلہِ واتو أسۍ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ ہیٚکہِ سٲنۍ یُس یتھ أسۍ ونو چھِ ہماری ڈوٗبتی نیا ہے لٹرلی جو میں کہہ رہا ہوں تو ہم اپنے سماج کو اس نیا کو تبھی بچا سکتے ہیں جب سارے ڈپارٹمنٹس متحرک ہو کے اس پہ کام کریں گے اور دل سے کام کریں گے اور یہاں پہ میں ایک چیز کہوں گا کہ أسۍ چھِ ہمیشہِ ونان کہ ہُم چھِنہٕ کران کٲم پنٕنۍ یِم چھِنہٕ کران کٲم پنٕنۍ مگر ییٚتٮ۪ن ونہٕ بہٕ یہِ کہِ یہِ مٲنۍ تو یہِ ایڈکشن چھُ ہاوُس آن فایر ان ماے نیبرہُڈ مےٚ چھُ گرِ لرِ مکانس نار لوٚگمُت بہٕ بیٚہمہ خۄدا رٔچھِنۍ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بہٕ شۄنگا آرام سان پننس کل پرسوں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شام کو ہمارا ہی بچہ
باہر نکلے گا اس کو ہمسایہ کا بچہ ملے گا اور یہ چنگاری میرے مکان میں بھی آ سکتی ہے. تو اچھو امہ طریقہ بڑ سنجیدگی سان وچھن تاکہ گھرک بٲژ مول موج باقی جو افراد خانہ ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ہمارے بچے میں ایسے علامات نہیں ہیں, لکشن نہیں ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جس کی ہم بات کریں گے کہ جو لگ رہا ہے ہمیں کہ ہمارے بچے میں ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو ہمیں بانپنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے لیے ڈاکٹر کا یا ایکسپرٹ کا مشورہ لینے کی ضرورت ہے. جس قوم کی طرف کشمیر کا مستقبل جا رہا ہے وہاں بربادی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کشمیر کی ایک ایسی پاپولیشن ہے, کشمیر میں 50% ایسی پاپولیشن ہے جنہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کشمیر میں عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی ونو ژےٚ کریں کاؤنسلنگ سہ ون اور بہ پاگل میں کاؤنسلنگ کریں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ میں أکس پاگلس کریں. تو یہاں ہماری سوسائٹی ایسی بنی ہوئی ہے, اگر کوئی بچہ منشیات میں مبتلا ہے یا آن لائن گیمنگ میں مبتلا ہے یا تس امس کاؤنسلنگ ہن ضرورت اس, تو اس کو اس طرح سے کرٹک کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ مبتلا مسجد میں, سکول میں, ہماری سوسائٹی میں. تو سوسائٹی کت کن امس بچس واپس تو امس کت کن کاؤنسلنگ یا فیملی ہند ہیڈ یم تم کت کرو بچن کاؤنسلنگ. ساروی کھت بوڑ چیز اگر تھی انٹرنیٹ ایڈکشن یا آن لائن گیمنگ کت کران یا ادروائز باقین ایڈکشن ہز کت کران, تکیاز اگر آز ام بچن آن لائن ایڈکشن یہ گیمنگ ایڈکشنس مز ام ہر تک مز پونسہ دماغس سنس من اخ ریوارڈ سینٹر یا زن لمبک سسٹم ونان تم من اخ مادہ نیران تک ونان ڈوپامین, تک انگریزی پہ ہیپی ہارمون تہ ونان. یہ امی ذریعہ سوری ایڈکشن کی سائیکل زن امی سۭتۍ پکان حظ ام ڈوپامین سۭتۍ, تکیاز یہ سڈنلی نیران ام سند دماغ مز, امس اچانک واریاہ زیادہ خوشی ملان کہ یہ دپان بہ ووتس نئیسے دنیاس مز. یتن یہ واریاہ اہم کہ گۄڈنیُکُے چیز اویرنس. یتھ پٲٹھۍ تۄہہِ فرمووُ کہ تشبیح چھن دین کی یہ بچہ شود, یہ ذہنی طور مفلوج لڑکہ یا لڑکی یا بوڑ یہ ہسا خدا رچھن پاگل پنک شکار. اس یہ ذہنی تکلیف یہ بالکل تتھے پٲٹھۍ تکلیف ات پٲٹھۍ شُگرُک تکلیف, ات پٲٹھۍ تھایرایڈُک تکلیف, ات پٲٹھۍ بلڈ پریشرُک تکلیف. فرق اتسے یس شُگرُک تکلیف تمیُک ہارمون تمیُک مادہ تتھ ونان انسولین, سہ سانہ لب مز نیران یُس زن سٲنِس سانہ یٔڈ مز آسان. یُس زن یہ ایڈکشنُک یا نفسیتی تکالیفن ہند یہ مادہ آسان یم آسان دماغس مز. دماغ واریاہ اہم انسان سند خاطر, امی سۭتۍ انسان اشرف المخلوق. سو ییتس کالس ات دماغس برابر اخ بیلنس آسان تیس کال نفسیتی تکلیف گژھان کی. مگر اگر امس کی بچس مز یا نوجوانس مز لڑکس یا لڑکی مز کی چینج گژھان دماغس مز, چاہے سہ ماحولس مز پرابلم گیا, چاہے سہ گرس مز پرابلم گیا, چاہے یہ زو کن نا ٹھیک گوا, چاہے فائنینشل ایشوز گیا, چاہے خدا رچھن فیملی مز ڈسکارڈ یا کن تہ قسمچ پریشانی گئی, یا اس وچ یہ بنل تہ گژھان, یہ وہ سہلاب تیوان, یہ آو کووڈ تہ باقی معاملات تہ گژھان. تک پس منظرس مز تہ وچھ کہ واریاہ یم سن زن پاپولیشن تم گئی نفسیتی تکلیفن ہند شکار. سو اگر یم ین برو کن کہین تہ, اگر یہ کرت یوتہ بار بار ونت تہ اویر گژھن لوگ کہ نفسیتی تکلیف تتھے پہ یت پہ شُگرُک تکلیف تیل اوبویسلی سن اس کومنٹی یت مز دہ کھۄتہٕ تیل ہُریر گژھان تمن بیمارن ہند یم نفسیاتس مز انوالو نفسیتی تکلیفن مز انوالو تو تہندس تعدادس مز ہُریر گژھان یم زن اس پتہ ٹریٹ تہ ہیکان کرت کہ تمن واریاہ زیادہ شدت آسان دٲدِس گٔمٕژ. ڈاکٹر صاحب آخر پر آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایک تازہ سروے میں سامنے آیا ہے کہ وادی کشمیر میں ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, اور آئے روز جو خبریں نکل کے آتی ہے انسان خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہوتا ہے. کبھی ایسی خبر نکل کے آتی ہے کہ بچن سمر موج, اور دوسرے دن ایسی خبر نکل کے آتی ہے کہ خاندار مر زنان. تو ایسی خبریں نکل کے آتی ہے, اور ایسے بھی لوگ کشمیر میں ہیں جو دور سے دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ جس طرح کی ریسرچ آپ بتا رہے ہو یہ غلط, یوتہ تعاون مز کہیں. اب آپ جس انسٹیٹیوشن جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے, آپ بڑے کلوزلی اس سب کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے ویورز کے لیے کیا نصیحت ہے آخر پر, اور ڈومیسٹک وائلنس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس اگر ہم ڈیفائن کریں گے
تو یہ گھریلو تشدد ہے. نارملی اس کو فیمیلز کے ساتھ تشبیہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ ادروائز بھی ہے، کبھی کبھار میلز کے ساتھ بھی، مردوں کے ساتھ بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. لیکن نارملی ہم فیمیلز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارا سماج ہے ایک پیٹریارکل سماج ہے، ایک میل ڈومینیٹڈ سماج ہے، اسی لیے ہم فیمیلز کے کا زیادہ ذکر کرتے ہیں اس میں ڈومیسٹک وائلنس میں. دوسرا یہ ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں یہ نارملی اپنے گھر کے راز یا اپنے اندر کے راز ایکسپریس نہیں کرتے ہیں، میلز کرتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ سٹگما ہے اس کو ریلیٹڈ، اس کے ریلیٹڈ. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو باہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ہم بلیو کریں گے، یقین کریں گے، جو ہمارے پاس فگرز ہیں چاہے نیشنل لیول پہ ہیں، جو کریڈیبل فگرز ہیں، اس کے حساب سے ہمارے ہندوستان میں ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے. اور اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے، 2023 میں تقریباً ہمارے یہاں جو ریکارڈڈ ڈومیسٹک وائلنس کیسز ہیں ایز پر NRCB نیشنل کرائم ریکارڈز NCRB، اس کے حساب سے 900 کے قریب کیسز تھے. اور ابھی 2025 ریسنٹلی لاسٹ ایئر تقریباً 2000 کے قریب. اور میں اپنے تجربے کے حساب سے کہتا ہوں کہ یہ پھر بھی انڈر رپورٹڈ ہے، کیونکہ جو ہمارے اسکیمس میڈیکل کالج میں ون سٹاپ سینٹر ہے اس میں میرے حساب سے، میرے آبزرویشن کے حساب سے اور جو مجھے انفارمیشن ہے، 1000 سے زیادہ عورتیں جو ہیں انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں رپورٹ کرا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہم فیمیلز دیکھتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، ان میں سب سے عیاں جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ ڈرگ ایڈکشن کے معاملے چل رہے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ان کے جو 1000 کی میں بات کر رہا ہوں، میجورٹی آف دیم ان کے گھر میں ڈرگ ایڈکشن ریلیٹڈ، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایک بیٹے نے ماں کو مار دیا، تو وہ بھی فائنلی نکلا کہ وہ ڈرگ ایڈکشن ریلیٹڈ وائلنس تھی. اسی طرح پتی نے کبھی اپنی پتنی کو مارا پیٹا یا ایموشنلی یا باقی طریقے سے، کیونکہ بہت طریقے کے ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں. ایک تو جسمانی ہوتے ہیں، کسی کو مار پیٹ کرنا، دوسرے جذباتی ہوتے ہیں، ایموشنل والے، جنسی بھی ہوتے ہیں کہ سیکشول ہراسمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح علیحدگی جیسے یا ڈاوری ڈیتھس ہو جاتی ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا یا آن لائن گیمنگ یا انٹرنیٹ ایڈکشن سے فیملیز میں بحران آ گیا ہے، فیملیز میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ایک دوسرے پہ لوگ جو عورتیں اور مرد ہیں ایک دوسرے پہ شک کرنے لگے ہیں. اور ایک اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ دیکھیں، وہ نیوکلیئر فیملی جو ہمارا شفٹ ہو گیا ہے، فیملیز فرام جوائنٹ ٹو نیوکلیئر. تب تک ہمارے گھر میں دادا جی ہوتے تھے، دادی جی ہوتی تھی، باقی بزرگ ہوتے تھے، وہ ایک بفر کی طرح بیچ میں آتے تھے. اگر جوانوں میں آپس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، مرد میں عورت میں کوئی پرابلمز ہوتی تھی، وہ آتے تھے، وہ بفر کا کام کرتے تھے. لیکن جب نیوکلیئر فیملی کا ایک سسٹم چل پڑا ہے تو اس میں بفرنگ ختم ہو جاتی ہے، آئسولیشن میں ہو جاتے ہیں، اور اس ڈومیسٹک وائلنس کو بہت ہی زیادہ اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اکنامک انسٹیبلٹی، اگر فائنینشیل انسٹیبلٹی ہوگی، انوائرمنٹل ماحولیاتی کوئی کسی قسم کی پریشانی ہوگی اس کی وجہ سے ہے، یا امپلائمنٹ کرائسس ہوگی، کسی فرد کو کوئی پرابلم ہو گیا ایون ورک پلیس پہ، تو وہ سارا اپنا ڈسپلیس کر کے اپنی بیوی پہ یا اپنی ماں پہ یا اپنی بہن پہ وہ نکال دیتا ہے. تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اب جہاں کے اعداد و شمار کے ہم نے ذکر کیا، تو نارملی یہ ہمارے پاس سائیکیٹری میں کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس، کیونکہ یہ ایک مینٹل ہیلتھ ایشو بھی ہے. موسٹ آف دا فیمیلز جو ہیں، مستورات جو ہیں، وہ ہمارے پاس آتی ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز کو لے کے. وہ ڈپریشن کو، انگزائٹی کو، ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کو، پینک اٹیکس کو، یا کبھی کبھار خدا نخواستہ سیلف ہارمنگ یا سوسائڈل بیہیویئر کہتے ہیں، وہ لے کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں. پھر ہم جب ان ڈیپتھ چلے جاتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، ان کو ایسس کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ گھر کا ماحول اتنا سازگار نہیں ہے، یا ڈومیسٹک وائلنس کی یا ڈرگ ایڈکشن کی پرابلم گھر میں بسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے ریپریکیشنز ہمارے سامنے ہیں. پھر بھی میں کہوں گا کہ انڈر رپورٹنگ ہے، اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے اس ہسپتال میں ون سٹاپ سینٹر ہے،
تو اسی طرح ون سٹاپ سینٹر فار فیمیلز، ایون آئی وڈ سے جو ایلڈرلی ہیں، ایون اگر میلز بھی کسی طریقے کے تشدد کا شکار ہو رہے ہیں ان کو بھی رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک نہ وہ رپورٹ کریں گے یہ بالکل ہماری تاخ کے نیچے رہے گا، ہمارے سامنے نہیں آئے گا. تو آپ کی جو گھر کی پریشانی ہے، اس فرد کی پریشانی ہے، اس لیڈی کی پریشانی ہے، وہ دن بدن بہت زیادہ بڑھتی جائے گی. تو پالیسی جو گورنمنٹ نے بنائی ہیں، لاز جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے زمینی سطح پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے. تو ان سے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں بہت کمی آ جائے گی، اور جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارا سماج ہے، وہ آگے کے لیے بہت ہی خوش و خوشحال ہوگا، ہمارا ماحول سازگار بنے گا. ہمارے بچے بھی پھر ان معاملات سے نکل کے ایک خوشی کی زندگی، ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے. ڈاکٹر صاحب، بزی شیڈولز کے باوجود بھی آپ نے ہمیں وقت دیا اور آواز دا وائس کے ساتھ بات کی. شکریہ. شکریہ.